دنیا میں سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم یورپ ہے، جو گلوبل وارمنگ کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے۔ یہ کہنا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ کا۔ اب اس کے اثرات بھی واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ WHO کے مطابق 21 جون سے یورپ میں معمول کے اندازوں کے مقابلے میں تقریباً 1300 سے زائد افراد کی موت ریکارڈ کی گئی ہے، جنہیں ہیٹ ویو سے جوڑا جا رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے افراد شامل ہیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے۔ یورپ کے کئی ممالک میں اس وقت درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اتوار کو جرمنی نے اپنی تاریخ کے گرم ترین دنوں میں سے ایک کا تجربہ کیا، جہاں درجہ حرارت 41.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پولینڈ کے علاقے برینڈنبرگ میں شام 4 بجے درجہ حرارت 41.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ چیک ریپبلک کے علاقے دوکسانی میں پارا 41.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ اس کے علاوہ گزشتہ بدھ برطانیہ میں جون کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا، جب درجہ حرارت 36.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں بڑھتی ہوئی اس شدید گرمی کی بنیادی وجہ ہیٹ ڈوم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہیٹ ڈوم ہوتا کیا ہے؟ در حقیقت ہیٹ ڈوم اس وقت بنتا ہے جب فضا کی بالائی تہوں میں ہائی پریشر کا ایک نہایت مضبوط نظام قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ہائی پریشر ایک ڈھکن یا گنبد کی طرح کام کرتا ہے، جو زمین کے قریب موجود گرم ہوا کو اوپر بھیجتا ہے مگر وہاں سے نکلنے نہیں دیتا۔ سورج کی شعاعیں مسلسل زمین کو گرم کرتی رہتی ہیں اور یہ درجہ حرارت اسی گنبد میں پھنس کر مزید بڑھتا رہتا ہے۔ اس صورتحال میں ہوا کی گردش کم ہو جاتی ہے، بادل نہیں بنتے اور بارش کے امکانات بھی نہایت کم رہ جاتے ہیں۔ نتیجتاً ہر گزرتا ہوا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے۔ رات کے وقت بھی درجہ حرارت معمول کے مطابق کم نہیں ہو پاتا اور لوگوں کو گرمی سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ ماہرین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی بھی ایسی شدید ہیٹ ویوز کو مزید طاقتور اور طویل بنا رہی ہیں۔ جیسے جیسے عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے ہیٹ ڈوم زیادہ دیر تک برقرار رہ سکتے ہیں اور ان کی شدت بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں جلتی پر تیل کا کام یورپ کے وہ مکانات اور شہری ڈھانچے کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر شدید سردیوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے، نہ کہ انتہائی گرم موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہمیں برطانیہ اور شمالی یورپ میں زیادہ بار طویل اور شدید ہیٹ ویوز کی توقع ہے، جبکہ آج بننے والے اور پہلے سے موجود زیادہ تر گھروں کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ سردیوں میں گرمی کو اندر برقرار رکھ سکیں تاکہ سرد موسم کے اثرات کم ہوں، نہ کہ اس طرح کہ وہ شدید ہیٹ ویوز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یورپ میں نسبتاً صاف فضا بھی سورج کی شعاؤں کو براہ راست زمین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کسی حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق فضا میں موجود سلفیٹ اور نائٹریٹ کے ذرات سورج کی کچھ شعاؤں کو واپس خلا میں بھیج دیتے ہیں، جس سے قدرتی طور پر ایک کولنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق اس اثر کے ختم ہونے سے زیادہ تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافی گرمی پڑ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے یورپ میں موجود شدید ہیٹ ویو کی بنیادی وجہ اب بھی کلائمیٹ چینج اور ہیٹ ڈوم کو ہی قرار دیا جا رہا ہے۔